درود پاک سب حضرات بلند آواز سے درود پاک. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. من صفني فاقتلوه ومن صف أصحابي فاجلدوه. آواز صاف نہیں آ رہی، اس میں شور سے ہمیں گڑبڑ آ رہی ہے. بالکل کلیئر صاف آواز. وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے.
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصل کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ سٹیج والے ہی بولتے رہے تو مجھے کافی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 3 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے علاقہ گوٹھ عبدالحکیم چانڈیو کنڈری میں برادر مکرم عالم بعمل حضرت مولانا شوکت علی چانڈیو صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور اپنے پیارے بھائی حذیفہ خالد صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھا ہوا آمین کہہ دے۔ اب میں پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن تھکے ہوئے تم بیٹھے ہو، یہ الٹی گنگا ہے تو میں کیا بولوں گا، اس لیے مجھے اگر سننا ہو تو میں کہا کرتا ہوں، میں زندہ دل آدمی ہوں، مجھے زندہ مجمع چاہیے۔ نہیں، یہ مردوں والی نہیں، زندوں والی سبحان اللہ، مجابروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ، جلیبیوں والی نہیں، آزادی مارچ والی سبحان اللہ۔ میں زندہ آدمی ہوں، زندہ لوگوں سے بولتا ہوں، قبرستان میں صرف دعا پڑھتا ہوں، اس لیے میں شروع میں 1-2 باتیں تمہیداً کر دیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2024 ختم ہو رہا ہے اور تقریباً 40 برس ہو چکے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میری ان 40 برسوں کے دور خطابت کی کوئی تقریر اٹھائیں، پاکستان کی، عرب کی، عجم کی، یورپ کی، افریقہ کی، کینیڈا کی، دنیا بھر میں گیا ہوں، ہر دفعہ جاتا ہوں، پچھلے مہینے ابھی یورپ سے واپس آیا ہوں، آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میں نے بیان کیا، 1985 سے لے کر آج کا دن کو بھی زور کے بعد میں حیدرآباد میں بیان کر کے آیا ہوں، آج کے بیان تک آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں، آڈیو، ویڈیو، کیسٹ، سی ڈی، تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، اس لیے
अगर मुझे सुनना चाहते हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट नजर न आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। ऐसे नहीं, गूंज के कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, यहाँ के नौजवानों ने मुझे जो मौजूए सुखन दिया है वो है तो बड़ा तवील और है भी बड़ा कीमती, मगर मैं इस उन्वान पर आवाम से ज्यादा स्टेज पे बैठे हुए उलमा की तवज्जो का मुश्ताक रहूंगा कि ये मेरी गुफ्तगू आवाम से भी ज्यादा उलमा के लिए इंशाअल्लाह होगी। और शायद पिछले दिनों मेरे अपने जतोई शहर में जलसा था, और अल्लाह का करम है कि अगर मेरे अपने शहर में भी जलसा हो तो मेरा बयान आखिरी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद मैंने वहां पे ये बयान किया तो हुज़ैफा खालिद वगैरह इन दोस्तों ने वो शायद फेसबुक पे लाइव सुन लिया, तो मुझे फरमाइश कर दी कि हमें वही बयान चाहिए जो आपने पिछले हफ्ते जतोई शहर में किया है। तो बहरहाल अब मुझे नहीं पता यहाँ की आवाम के ज़ौक़ की उड़ान कितनी ऊंची है, मगर ये मौजू मेरा इतना कीमती है कि जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि ये मौजू मेरी 40 साला खिताबत का निचोड़ है। अल्लाह करे मैं स्टेज को बुलवा जाऊं, मगर मुश्किल है। चावल वाले बोलते हैं, मुर्गी वाले नहीं बोलते, और मैं इंशाल्लाह बुलवा के छोड़ूंगा, बेफिक्र रहे। जो मैं मौजू छेड़ रहा हूं वो छेड़ी उलमा के लिए रहा हूं। और मैं कहा करता हूं कि ये मौजू मेरी 40 साला खिताबत का निचोड़, खुलासा, मंबा, बाबा, मलजा, महबर, मरकज, सरापा है। क्यों? इसलिए कि आज से ठीक 20 साल पहले मैंने जब ये उन्वान साउथ अफ्रीका के कैपिटल सिटी जोहान्सबर्ग में मैंने इस उन्वान पे, उन्वान है खिलाफत राशिदा का, मैंने इस पे जब ये बयान किया तो यकीन माने अल्लाह के मेंबर पे खड़ा हूँ और स्टेज पर खड़ा हूँ, उलमा के झुरमुट में खड़ा हूँ। मुझे जितना इनाम इस तकरीर का मिला जिंदगी में किसी तकरीर का नहीं मिला। जिस रात मैंने ये बयान किया उसी रात अल्लाह ने मुझे अपने हबीब की भी और चारों खुलाफाए राशिदीन की भी ज़ियारत की। ये मेरा इतना कीमती बयान है, इसलिए इसको जाय न करना। और अगली बात भी उलमा की तवज्जो के लिए कह दूं कि अगर कोई यहाँ 70, 80, 90, 100 साल का पुराना आलिम भी बैठा हो तो इंशाअल्लाह मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि वो जिंदगी में पहली दफा सुनेगा। अब तो कहते हैं सुभान अल्लाह। 100 साल का चैलेंज किया है मैंने। मेरी जब गुफ्तगू, यार आराम से बैठो प्लीज, यू डोंट डिस्टर्ब मी। मैं ज़ौक़ से बोलता हूँ, आप इधर उधर देखोगे तो मैं कहाँ बोल पाऊंगा। मैं तो आंख नहीं झपकने देता, आप चेहरा उधर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करो, पूरी तवज्जो, ताकि मैं मौजू को दिल से बयान कर सकूं। है तवज्जो? आप छोड़ो जरा, स्टेज कह दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, उन्वान खिलाफत राशिदा का है, लेकिन मैं उसकी तमहीद के लिए फरमाइशी तौर पर चंद जुमले अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में करके बात को अपने मौजूद सुखन की तरफ लाना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने नबी तो 1,24,000 पैदा किए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब शीश अलैहिस्सलाम, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम, जनाब यहया अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम और इस्माइल, जनाब हुस्नीन और दानियाल, जनाब यूनुस और इदरीस, जनाब यूशा और शीश, जनाब उज़ैर और शुएब, जनाब सालेह और सुलेमान और दाऊद और अय्यूब और याकूब। लेकिन कायनात में उन सारी कायनात के पैगंबरों में तेरे और मेरे पैगंबर सरवर कौन है? साकिए कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, सत्य सल्लल्लाहु बुलंद आवाज़ से कह दो सल्लल्लाहु।
علیہ وسلم کو چن کر پوری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کو سردار ایمان بنا دیا. میں اسی جملے کو اگر اور انداز میں کہوں تو پھر یوں کہوں گا کہ کائنات کے رب نے ساری کائنات میں مخلوقات کو بہت بڑھائی، لیکن ان میں انسانیت کو چن کر پوری کائنات کا سردار بنا دیا. پھر انسانوں نے طبقے تو بہت بڑھائے، لیکن ان میں اللہ نے 4 طبقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو میرے نبیین کہا، ایک کو میرے صدیقین کہا، ایک کو میرے شہداء کہا، ایک کو میرے صالحین کہا. پھر ان سارے طبقوں میں اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر سارے نبی سارے انسانوں کے طبقوں کا سردار بنا دیا. پھر اس سے بھی ایک کے بڑے آگے نبی بھی 2-4 نہیں، 10-20 ہزار نہیں، 1,24,000 ہے. اللہ نے 1,24,000 نبیوں نے 313 رسولوں کو چن کر ان سارے انبیاء کے طبقے کا سردار بنا دیا. پھر 313 رسولوں میں اللہ نے 10 اولو العزم انبیاء کو چن کر ان 313 کا بھی سردار بنا دیا. پھر 10 اولو العزم انبیاء میں سے بھی اللہ نے 4 صاحب کتاب پیغمبروں کو چن کر ان 10 میں بھی نمایاں کر دیا. پھر ان 4 میں اللہ نے تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم ایمنہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر ساری کائنات کے نبیوں رسولوں اور پوری کائنات کی ساری مخلوقات کا سردار بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد رسول اللہ، شان محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر. ان کو ایک نعرے کا جواب دینے دیا کریں، بعد میں دوسرا لگایا کریں. ان کے نعروں میں آپ کا نعرہ دب جاتا ہے. نعرہ لگانا بھی ایک فن ہے. توجہ ہے؟ یہ جو زندہ بیٹھا ہو کہہ دے سبحان اللہ. بلکہ میں کہا کرتا ہوں جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان. پھر ایک مشکل جملہ بھی کہا کرتا ہوں جس کو اللہ لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہے سبحان. پوری توجہ رکھو. اب ساری کائنات میں امامت انبیاء، قیادت انبیاء، سیادت انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو میری ایک حدیث قدسی ہے. کائنات کو فرماتے ہیں محبوب اگر میں نے تجھے بنا کر دنیا میں فیصلہ نہ ہوگا تو مجھے قسم ہے تیری میں زمین زمانہ بناتا، میں مکین مکانہ بناتا، میں ہدے سلطانہ بناتا، میں کئی کوئی کسانہ بناتا، میں سارے جہانہ بناتا. تو مطلب کیا نکلا کہ کائنات کا خلاصہ میرے پیغمبر کی ذات، کائنات کا خلاصہ میرے پیغمبر کی ذات، پوری کائنات کو بندے ڈالا اور مرجع میرے پیغمبر کی ذات ہے. تو پھر آؤ جس طرح پوری کائنات کا خلاصہ میرے پیغمبر کی ذات ہے تو میں تمہیں اس کا خلاصہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پیغمبر پوری کائنات کا خلاصہ ہے، اگر اس نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ زمین زمانہ بناتا، مکین مکانہ بناتا، حور سلمانہ بناتا، یہ کشانہ بناتا، سارے جہانہ بناتا، زمینوں کو فروش نہ ملتا، سمندروں کو فروش نہ ملتا، پھولوں کو مہک نہ ملتی، بلبوں کو چہک نہ ملتی، ستاروں کو چمک نہ ملتی، چاند کو چمک نہ ملتی. یہ جو کچھ بھی ملا میرے پیغمبر کے صدقے سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت. اب آؤ ان تمہیدی جملوں کے بعد اپنے موضوع سخن کو چھیڑنے لگا ہوں جو اب آگے سے زیادہ پیچھے والوں کے لیے ہے. آپ نے بہت ساری تطبیق سنی ہوگی خلافت راشدہ پر. طرز استدلال اور طرز استنباط ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. خلافت راشدہ پر ایک مشہور تطبیق کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس میں بھی خلافت راشدہ فٹ ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس میں بھی خلافت راشدہ فٹ ہوتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں بھی خلافت راشدہ فٹ ہوتی ہے. لیکن جو میں آج آپ کو سنانے چلا ہوں نہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا نہ آپ نے کسی کتاب میں سنا ہوگا. یہ اللہ نے
مجھے الہامی اور ایک توفتاً مجھے چیز عطا کی جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ آؤ میں سورہ بقرہ کو کھولنے چلا ہوں، اور سورہ بقرہ کے شروع میں کائنات کے رب نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 3 حرف اور 2 جملے کہہ کر اللہ نے پہلے اس کتاب کا، قرآن مجید کا تعارف کرایا۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، زندگی رہی تو اس پہ بولے گا، لیکن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد اللہ نے اس کتاب کے آنے کا مقصد بتایا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ تو میں نے سوال کر دیا، اللہ متقین کے لیے اگر بھیجی ہے تو ہم متقی کہاں سے ڈھونڈے؟ اللہ متقین کی علامتیں کیا ہے؟ اللہ متقین کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ متقین والا راستہ کون سا ہے؟ میں اس سے بھی ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا۔ کائنات کے رب نے متقین کی 4 نشانیاں بتائی، فرمایا متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، متقی کی تیسری نشانی ومما رزقناہم ينفقون، متقی کی چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب یہ 4 نشانیاں کائنات کے رب نے متقین کی بتائی۔ آؤ پھر پنڈری والوں، بیت الحکیم والوں، جمعیت کو ماننے والوں، صحابہ کو ترقی نوکری کرنے والوں، آج ایک نیا عنوان خلافت راستہ کا لے کر جاؤ۔ میں نے رب کونین کی دربار میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف پر 10 سوال دراز کر دیا۔ اللہ آپ نے آیتوں میں تو متقین کی 4 نشانیاں بتائی، لیکن اگر میں ان نشانیوں کو چہروں میں ڈھونڈنا چاہوں تو پھر میں کس کے چہرے میں دیکھوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں، دعا کرو۔ تھکے بیٹھے ہیں؟ یہ نعرے کا جواب ایسا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے یہ 4 نشانیاں بتا دی آیتوں میں، لیکن مجھے یہ 4 نشانیاں چاہیے چہروں میں۔ میں کن چہروں میں یہ نشانیاں ڈھونڈوں؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا بتا؟ اور میں نے دیکھا نہیں، میں نے متقی کی پہلی نشانی بتائی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ جاؤ صحابہ کی تاریخ پڑھو، ہر صحابی نے جب کلمہ پڑھا کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی سوال و جواب، لیکن اکیلا ابو بکر ہے جس نے جب کلمہ پڑھا نہ کوئی دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ سوال و جواب کیا، بلکہ آگے کہوں ابھی نبوت کا اعلان نبوت کی زبان سے بھی نہیں سنا، اعلان نبوت کے بعد ابھی تک نبوت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ یمن سے تجارت کر کے واپس آنے لگا، مکے کی دہلیز پر ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل کہتا ہے ابو بکر عبد الکعبہ تو نے خبر سنی ہے؟ اس نے کہا کون سی؟ کہتے ایک شخص نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں رئیس الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہوں۔ بتا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل پہلے نہ بجھا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلیفہ ابن سیدنا ابو بکر صدیق۔ صدیق اکبر نے کہا ابو جہل پہلے نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ اس کے منہ میں وہ زبان ہو گئے سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ تو ابھی تک پوری توجہ رکھنا، میں الذین یؤمنون بالغیب کو صدیق اکبر میں چہرے میں فٹ کر رہا ہوں۔ ابھی تک حضور کی زبان سے صدیق اکبر نے اعلان نبوت نہیں سنا۔ راستے میں چوراہے میں ابو جہل مل گیا، تو جب اس نے کہا نا تیرا یار محمد کہتا ہے، ابو بکر نے کہا ابھی میں نے ان سے تو نہیں سنا، لیکن اگر محمد کہتا ہے تو پھر ابو جہل
आखिरी नबी का पहला नौकर। नारा तकबीर, नारा तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। इसको कुरान ने कहा लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है जो ईमान बिल गैब लाए। इस अंगूठी के नगीने में सबसे पहला चेहरा जो फिट होता है वो अबू बकर का फिट होता है। दूसरा मौका आया, हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, फिर वही अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड सन्स, अबू जाल एंड ब्रदर्स, अबू जाल एंड को, फिर आ गया और कहते हैं अबू बकर नई बात सुनी है। अबू बकर ने कहा कौन सी? कहता है एक बंदा कहता है मैं रात के एक थोड़े से हिस्से में पूरी कायनात के अर्दो समा की सैर करके वापस आ गया हूँ। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। फिर अबू बकर ने कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले बता कहता कौन है। कह दो गुनाह नहीं होता, कह दो। अबू जहल पहेलियां न बुझवा, पहले बता ये कहता कौन है। अबू जहल ने फिर कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की जबान से सफरे मेराज नहीं सुना, वही खड़े खड़े अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मिस्ताक बनते हुए कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है, मैं अबू बकर तस्दीक करता हूं कि मोहम्मद सच कहता है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। शहंशाह खिताबत अल्लामा यहया अब्बासी, शहंशाह खिताबत अल्लामा यहया अब्बासी। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। इसी को कुरान ने कहा मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। क्यों? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान बिल गैब का सबसे पहला मिस्ताक सिद्दीक़ अकबर है। आगे चलो, मैंने कहा अल्लाह समझ आ गई। पहली निशानी मुत्तकी की, मुत्तकी की दूसरी निशानी क्या है? मुझे फिर भी जवाब शिकवा मिलता है। मुझसे क्यों पूछते हो? अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अल्लाह क्या मतलब? और मैंने देखा नहीं, मैंने मुत्तकी की दूसरी निशानी बताई वो युकीमून सलात। इसका माना क्या है? नमाज पढ़ने वाला नहीं, वह युकीमून सलात, नमाज को कायम और कायम रखने वाला, नमाज पे पक्का ठक्का। मैं अपने ज़ौक़ खिताबत में इसका तर्जमा करता हूँ, जो शुरू से आखिर तक, अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, जिंदगी से मौत तक जो तुम्हें नमाज में नजर आए उसे मुत्तकी कहते हैं। और मैंने जब एक 54,000 सहाबा की हिस्ट्री को खोला तो मुझे अकेला उमर बिन खत्ताब नजर आया, जो आया तो भी नमाज में, जब गया तो भी नमाज में। नारा तकबीर, नारा तकबीर। वकील सहाबा अल्लामा यहया अब्बासी, वकील सहाबा अल्लामा यहया अब्बासी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अकेला उमर जो आता भी नमाज में है, जाता भी नमाज में। आया नबी के दरबार में बैठा, कलमा पढ़ा, नमाज का वक्त हो। उमर ने कहा कहाँ पढ़ोगे? हुजूर ने कहा यहीं पढ़ेंगे। उमर ने कहा हुजूर यहाँ क्यों? अगर इबादत रब की है तो फिर काबे की चौखट पे हो। जो गुंगा ना हो वो कैसे सुभान ये समझते हैं छठ मौली साहब तो घी का टीप पी के आए हैं और ये बेचारे 3 दिन से भूखे बैठे। पूरी तवज्जो रखना, आपकी सुभान अल्लाह से ये पता चलता है कि जिंदा हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो, तब मैं आगे बोलूंगा। अगर आप खामोश कब्रिस्तान का माहौल बना देंगे तो मैं तो 5 मिनट में दुआ के हाथ खड़े कर दूंगा। तवज्जो रखना, अब हुजूर अकरम की दरबार है, जनाबे उमर आए, आके कलमा पढ़ा, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या कहा? बिलाल ने कहा ये नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा ये अल्लाह की इबादत है। उमर ने पूछा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यहाँ करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की होनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे रब की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं? मुझे मक्के के
عمر بھی کلمہ پڑھ لے اور کعبے کی چوکھٹ پہ توحید کے سجدے نہ ہوں، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضرات علماء کرام، عمر صرف نمازی نہیں، عمر بانی نماز کعبہ ہے، عمر بانی نماز کعبہ ہے، عمر نے کعبے میں نماز شروع کی۔ اب آؤ، میں اگر عمر پہ بولوں مجھے عمر نو چاہیے، میں اگر عمر پہ بولوں میری عمر کم ہو جائے، میں اگر عمر پہ بولوں تو مجھے ساری عمر چاہیے، لیکن میں حضرت عمر کی ابتدا اور انتہا صرف بتانے چلا ہوں، مگر نہ عمر تو ایسا ہے کہ اس کے ڈنکے بجانے پہ آؤں پوری عمر ختم ہو جائے، عمر کی بات ختم نہیں ہوگی، لیکن میں صرف اپنا طرز استدلال اور طرز استنباط بتانا چاہتا ہوں۔ عمر آیا، بیٹھا، پہلا کام کیا تھا؟ سارے گونج کے بولو، پہلا کام، آخری بندے تک بولو، پہلا کام نماز۔ عمر کی پوری زندگی گزری، بڑی فتوحات ہوئی، عمر کا روب، عمر کا دبدبا، عمر کے ڈنکے بجے، میں ان پہ نہیں جاتا۔ آؤ تمہیں عمر کا آخری دن بتاؤں، عمر کی آخری رات، آخری دن، عمر پھر بھی مصلی رسول پہ کھڑا ہے، عمر پھر بھی نماز میں ہے، صرف نماز میں نہیں، مدینے میں ہے، صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں ہے، صرف مسجد نبوی میں نہیں، مصلی رسول میں، اور نماز کی امامت میں ہے۔ لانتی ابن ابو لولو فیروز مجوسی آیا اور اس نے آ کے عمر کے پیٹ میں خنجر گھونپا، پوری توجہ رکھنا، عمر گر پڑے، خون بہنے لگا، پیٹ کٹ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلی صف میں کھڑے تھے، آگے بڑھے کہ میں عمر کو امیر المومنین کو سہارا دوں۔ اب عمر کی نماز کی اہمیت دیکھ عمر کے دل میں، عمر نے فوراً روک کے کہا، ابن عوف میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے، پہلے نماز پڑھ پوری کر، بعد میں مجھے سہارا دے۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں متقی کی دوسری نشانی نظر آئے گی، وہ ایسا یقیمون الصلاۃ پہ عمل پیرا ہے، آیا تھا تو نماز میں، گیا ہے تو نماز میں۔ آگے چلو، اللہ تیسری نشانی، پھر جواب ملتا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اسی ترتیب خلافت راستہ پہ چلتا جانا۔ اگر تیسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے متقی کی تیسری نشانی بتائی، وہ مما رزقناہم ینفقون، متقی وہ ہوتا ہے میں جس کو دیتا جاؤں وہ میرے نام پہ لٹاتا جائے۔ اور جب تم 1,54,000 صحابہ تاریخ کھولو گے، ہسٹری کے ورق گردانی کرو گے تو عثمان بن عفان تمہیں سخاوت میں اور رب کے نام پہ لٹانے میں سب سے آگے بڑھے۔ اس کو قرآن نے کہا مما رزقناہم ینفقون۔ اگر تیسری نشانی متقی کی چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کے چہرے میں دیکھیں، وہ عثمان جس کی ایک مثال دیتا جاؤ، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ایک صحابی رسول آئے، عربی دیہات سے، جنگل سے، دور سے، گاؤں سے، گوڑ سے، اور آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، میں غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، مریض ہوں، محتاج ہوں، مقروض ہوں، حضور بیت المال سے میری مدد کیجیے۔ حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا، توجہ میری طرف، حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور بلا کر کہا جاؤ بیت المال سے کوئی مال لے آؤ اور اس کے سپرد کرو۔ تو خازن نے کہا حضور میں تو صبح بیت المال میں جھاڑو دے کے آیا ہوں، بیت المال میں تو ایک کھجور بھی باقی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ صحابی رسول سے کہا تم سیدھا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر، اسے جا کر میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ تیرا تعاون کرے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں چلتا چلتا پوچھتا عثمان غنی کے دروازے تک پہنچا۔ جب میں دروازے کے قریب گیا، سندھ والوں، محمد بن قاسم کی دھرتی والوں، شہید اسلام کی دھرتی والوں، راشد صدروں کی دھرتی والوں، ربر شیروں کی دھرتی والوں، اسلام پسندوں اور باب الاسلام کی دھرتی والوں، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں جب دروازے پہ گیا تو مجھے اندر سے جھگڑے کی آواز آنے لگی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان
साहब रसूल कहते हैं कि मैं दरवाजे के करीब गया, दरवाजा खटखटाने लगा। खटखटाने से पहले मेरे कानों में आवाज आई कि हजरत उस्मान अपनी बीवी पे गुस्सा कर रहे हैं, बीवी को डांट रहे हैं। और किस बात पर? इस बात पर कि रात तूने चिराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई। अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। तो वो साथी रसूल कहते मेरे दिल में एक खुटका सा आया कि अल्लाह के नबी ने ये मुझे किसके दरवाजे पर भेज दिया? जो अपनी बीवी को तेल पे डांट रहा है वो मुझे क्या देगा? लेकिन वो साहबी कहते हैं चूंकि हुक्म पैगंबर का था, मैंने दरवाजा खटखटाया, उस्मान बाहर आए, मैंने सलाम किया, नबी का पैगाम दिया, उस्मान अंदर गए, दूसरे लम्हे वापस आए, एक थैली हाथ में थी, मुझे पकड़ा के जाने लगे। मैंने हाथ पकड़ के पूछा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या? तो उस्मान ने कहा इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खलीफा इस्लाम सैयदना उस्मान गनी जिंदाबाद, खलीफा इस्लाम सैयदना उस्मान गनी। ये कहाँ पे तूने मुझे ऐसा मौजूद छिड़वा दिया? मुझे नहीं पता था गुरु का कब्रिस्तान होगा। है तवज्जो? जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, मुर्दों वाली नहीं, जिंदों वाली सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, बात को वाइंड अप करने चला हूँ, मुख्तसर करने चला हूँ। अब सादी रसूल ने पूछा इसमें क्या है? उस्मान ने कहा 2000 सोने के सिक्के हैं। वो हैरान परेशान सरबतान पशमाना दुश्मन हो गया। उस्मान ये क्या? अपने घर के लिए इतना सख्त कि तू बीवी को तेल के लिए डांट रहा था, और मेरे लिए इतना सखी कि 2000 सोने के दिनार मुझे दे दिए। उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और वह मिम्मा रज़क़नाहुम फी युनफ़िक़ून का तुझे तर्जुमे का अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ए बंदे खुदा, जो कुछ मैं अपने घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब को देना है, और जो मुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे रब से लेना है। चाहे हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, चाहे हिसाब लेना हो वहाँ पे कोई डर नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, वकील सहाबा अल्लामा यहया अब्बासी। इसी को कुरान ने कहा कि अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैं जो देता गया वो मेरे नाम पे लुटाता गया। कभी 1000 ऊँटों में, कभी सामानों में, कभी दिरहमों दिनारों में, मुख्तलिफ अंदाज में। हाँ, हुजूर ने चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मैं देता हूँ, बैठ गए। हुजूर ने फिर मांगा, हाँ भी कोई और, उस्मान फिर खड़ा हो गया, हुजूर मैं देता हूँ, दिया, उस्मान बैठे। हुजूर ने फिर कहा हाँ भी कोई और देना चाहता है, उस्मान फिर खड़े हो गए, हुजूर मैं देता हूँ। जब चौथी मर्तबा हुजूर ने कहा हाँ भी कोई और देना चाहता है, उस्मान खड़े हुए, तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा उस्मान बैठ, किसी और को भी नेकी करने दे। इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अब मैं चौथे और मुश्किल मकाम पे पहुंचा हूँ। ये वो मकाम है कि जब 2008 में मैंने इस उन्वान पर लंदन के एक सेमिनार में गुफ्तगू की, जहाँ पे बड़े बड़े उलमा और खास तौर पर हजरत उल्लामा मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन, वो भी स्टेज पे तशरीफ फरमा थे। जब मैंने ये चौथा नुक्ता पेश किया, उस बंदे मर्द कलंदर ने स्टेज पे आकर मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा अल्लाह ने वाकई तुम पे ये चीजें इल्हाम की है। अब उस मकाम पे आ गया हूँ। ये 3 चीजें समझना कुछ कदरे उलमा के लिए आसान थी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब भी फिट हो गया, वो यकीनुन सलात भी फिट हो गया, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून भी फिट हो गया। तो अब उन्होंने कहा मैं सोच रहा था कि ये अली को कैसे फिट करेगा। तो मैंने कहा आओ, मैंने रब से पूछा अल्लाह अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देख रहा हो तो फिर किसका चेहरा देखे? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, मुझसे ना पूछो, तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ। अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। चमन चमन कली कली, पूछ के जवाब, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। और मैंने कहा अल्लाह वो कैसे?
اور میں دیکھتے نہیں, پوری توجہ چاہوں گا, اور میں دیکھتے نہیں, میں نے متقی کی چوتھی نشانی بتائی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. ان جملوں کا تعلق علم سے ہے, بلکہ علم سے نہیں, کیونکہ وما انزل من قبل, اور جو کچھ میں نے آپ پہ اتارا اور جو آپ سے پہلے تورات و انجیل و زبور مختلف صحیفے اور علوم اتارے, جو اس کو جانتا بھی ہو مانتا بھی ہو وہ متقی ہے. میں نے 1,56,000 صحابہ کی ہسٹری پڑھی تو علم کے سمندر کا چمکتا ہوا موتی مجھے سب سے بڑا در منفرد علی المرتضیٰ کا چہرہ. نعرہ تکبیر, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. خلفائے راشدین زندہ باد, خلفائے راشدین, خلفائے راشدین. کیوں؟ اس لیے کہ علی صرف عالم نہیں تھا, علی کے پاس صرف علم نہیں تھا, علوم تھے. علماء میرے جملے کی تصدیق کریں گے. علی کے پاس علم نہیں, علی کے پاس علوم تھے. علی علم کا منبع, ماوا, ملجا, محور, مرکز, سراپا تھا. علی میں علوم کے دریا بہتے تھے, علی میں حکمت کے دریا بہتے تھے, علی میں قضا کے دریا بہتے تھے. میں علم صرف اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم نحو اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم فقہ اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم حدیث اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم تفسیر اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم ارضیات اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم فلکیات اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم لغت اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم فلسفہ اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم گرامر اٹھاؤں علی ماہر ہے, میں علم ریاضی اٹھاؤں علی ماہر ہے. علی صرف عالم نہیں, علوم کا سمندر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس لیے فرمایا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو علم کے اس سمندر کو دیکھو جو نبی کا چوتھا یار شیر خدا علی المرتضیٰ ہے. چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. نعرہ تکبیر. آؤ میں تمہیں علی کے علم کی ایک جھلک دکھاؤں, ایک جھلک. کبھی زندگی رہی صرف علی پہ بولوں اور پتہ چلے گا علی کو ملنگ مانتا ہے یا مانتا ہے. زندگی رہی کبھی حسین پہ بولوں, یہ تو مجھے موقع نہیں دیتے نا, جہاں جاؤں کہتے ہیں سیرت سنا, جہاں جاؤں. تو میں نے کہا یار چھوڑ ہی دو, کسی اور موضوع پہ تو بولنے دو, پوری توجہ رکھنا. آؤ میں تمہیں علی کا علم, علی کا علم, علی کی بصیرت, علی کی بصارت, علی کی حکمت, علی کی دور اندیشی, علی کی دور بینی, علی کی قضا, علی کے فیصلے, علی کی تدبر و فراست اور علم عرفان بتاؤں کہ 3 لوگ علی شیر خدا کے دروازے پر آئے. 3 لوگ. کتنے؟ کتنے؟ چلو سبحان اللہ نہیں کہا, 3 تو کہہ دو. 3 بھی بڑی شے ہوتی ہے. اللہ معافی. پنجاب میں تو میں ہلنے نہیں دیتا پیچھے بیٹھنے والوں کو جب تک سبحان اللہ نہ کہے, کیونکہ میں پنجاب کا بزرگ خطیب ہوں. جتنے گھوم رہے ہیں میرے بچے ہیں ماشاء اللہ, جتنے گھوم رہے ہیں. داڑیاں سفید ہیں لیکن مجھے آ کے کہتے ہیں واسی صاحب ہم پڑھتے تھے آپ کو سنتے تھے. الحمدللہ. وہاں تو میں کسی کو فروغ نہیں دیتا, یہاں پر بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں 1985 کا فاضل ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں 1985 کا فاضل کون بیٹھا ہے. کوئی ایک آدھا شاید قسمت کے ساتھ ہوگا. ہاں بزرگ بڑے ہوں گے, باقی تو سارے بچے بیٹھے ہیں, جتنے علماء بیٹھے ہیں, 1 2 کے بغیر, 3 کے بغیر. پوری توجہ رکھنا. آؤ میں تمہیں علی کے علم کی صرف جھلک دے کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. علی شیر خدا کے پاس 3 آدمی آئے اور آ کر کہا علی ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کی تجارت کی ہے اور ہمیں اس تجارت میں 17 اونٹ نفع میں ملے ہیں. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 17. اب علی کا علم دیکھنا, تمہیں پتا چلے گا. ملنگ تو کہتے ہیں آواز آئی, ہم علی کا علم بتاتے ہیں. پوری توجہ رہے. ان 3 لوگوں نے کہا یار یہ فون والے کو بند کرا دو بھائی, ہارٹ لائن سے کال ہے کیا, اس کو کہہ دو نا جانو آئی ایم بزی. آدھی رات کو جانو کا ہی فون آ سکتا ہے. ہاں وہ جو ہے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ, پوچھ کے کہہ دو سبحان اللہ. میں آگے پیچھے والوں سے کہتا ہوں اگر یہ موضوع زندگی میں کبھی سنا ہو یا کسی کتاب میں پڑھا ہو تو سبحان اللہ نہ کہنا. اگر پہلی دفعہ سن رہے ہو تو پھر پوچھ کے کہو سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا بیٹھے ہیں, 3 آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے علی
ہم 3 لوگوں نے تجارت کی ہے اونٹوں کی اور ہمیں 17 اونٹ نفع میں ملے. کتنے؟ 17 اونٹ نفع میں ملے. ہم ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہے. علی شیر خدا نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ان اونٹوں میں ایک بندے کا آدھا حصہ ہے, ایک بندے کا تیسرا حصہ ہے, ایک بندے کا نواں حصہ ہے. جب ان کو تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو جس کا آدھا حصہ ہے اس کو 8.5 آتے ہیں, جس کا تیسرا حصہ ہے اس کو 6.25 آتے ہیں, جس کا نواں حصہ ہے اس کو 2.25 آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ آدھا آدھا اور 2.25 کا چکر نہ چلے, اونٹ برابر تقسیم ہو جائے. علی یہ ہو سکتا ہے تو علی نے کہا لاؤ میرے پاس, میں تقسیم کرتا ہوں. میں وہی علی ہوں جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا اقضاء مالی, میری امت میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیر خدا علی کے مرتضیٰ. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. اب علی شیر خدا نے کہا بڑی توجہ سے سننا. علی نے کہا لے آؤ میں تقسیم کرتا ہوں. وہ لے آئے. علی نے کہا باندھ دو سامنے, پوری توجہ. علی نے کہا 17 اونٹ سامنے باندھ دو. باندھ دیے. علی نے پہلے کو بلایا, ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا میرا آدھا حصہ ہے. علی نے کہا آدھا کتنا آئے گا 17 میں؟ اس نے کہا جی 8.5. علی نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسرے کو بلایا, کہا تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ ہے. اور علی نے پوچھا تمہیں کتنے مل رہے ہیں 17 میں؟ اس نے کہا 6.25. علی نے تیسرے کو بلایا, تو بتا تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا میرا نواں حصہ ہے. علی نے کہا تجھے کتنا مل رہا ہے 17 میں؟ اس نے کہا 2.25. علی نے کہا تینوں بیٹھو. علی نے اپنے نوکر خادم غلام کو بلایا اور بلا کر کہا جاؤ میرے گھر سے پوری توجہ رکھنا سندھ والو, علی کے علم کی گہرائی دیکھنا, علی کے علم کا اور حکمت و بصیرت کی عمق اور پیپ اور گہرائی دیکھنا. علی نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے گھر سے میرا اونٹ کھول کے لاؤ. وہ اونٹ کھول کے لایا گیا. علی نے ساتھ باندھ دیا اور کہا اب دیکھو کتنے ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب تو 18 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 18. علی نے کہا آؤ اب میں تقسیم کرتا ہوں. علی شیر خدا نے پہلے کو بلایا, کہا جس کا آدھا حصہ آ جائے. وہ آیا. علی نے پوچھا پہلے تمہیں کتنے مل رہے تھے؟ اس نے کہا 8.5. علی نے کہا اب کتنے ملیں گے؟ اس نے کہا جی پورے 8, پورے 9, کیونکہ آدھا حصہ ہے. علی نے کہا 9 اونٹ کھول دے. پوری توجہ رکھنا. اس نے 9 اونٹ کھول دیے. کہا سائڈ پہ ہو جاؤ. دوسرے کو بلایا, اس نے کہا تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا میرا تیسرا حصہ ہے. علی نے پوچھا پہلے کتنا آتے تھے؟ اس نے کہا 6.25. اب کتنے آئیں گے؟ اس نے کہا جی اب تو 18 پورے ہیں, اب تو پورے 6 ملیں گے. علی نے کہا تو بھی 6 کھول, سائڈ پہ ہو جا. 9 اور 6 15 ہو گئے. علی نے تیسرے کو بلایا اور کہا تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ ہے. علی نے کہا پہلے کتنا مل رہا تھا؟ اس نے کہا 2.25. علی نے کہا اب کتنا مل رہا ہے؟ اس نے کہا پورے 2. 15 پہلے تقسیم کر چکے تھے, 2 اس کو دے دیے. 15 اور 2 17 ہو گئے. علی نے نوکر سے کہا میرا اونٹ واپس لے جا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. وکیل صحابہ علامہ یحییٰ عباسی. کاش میں یہ بیان کسی بازاق مجمع میں کر رہا ہوں. تھک ریگستان کے ریت کی طرح خشک لوگ مزاج میں نہ کر رہا ہوتا تو سما ہی کچھ اور ہوتا. علی نے کہا پہلے والے کو 9 پورے, دوسرے کو 6.25 کی بجائے 6 پورے, 9 6 15, اور تیسرے کو 2.25 کی بجائے 2 پورے, 15 اور 2 17. علی نے انہی کے 17 اونٹوں کو برابر تقسیم کر دیا, اپنا اونٹ گھر واپس لے گیا. یہ میرے علی کے علم, حلم, تدبر, فراست, عقل و دانش, علم و حکمہ, ذوق و تقویٰ, دور اندیشی, دوربینی. آؤ سندھ والو, ہم بھی اسی خلافت راستہ کے نظام کو اس ملک میں قائم کرنے کے لیے قائد جمعیت, بطل حریت, امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کے دست و بازو بن کر پاکستان کی دھرتی پر خلافت راستہ کا نظام نافذ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. آپ نے قائد جمعیت کی سیاست کی بصیرت کو دیکھ لیا ہوگا 1-2 مہینوں. وہ ایک نعت خان تھا پرانے دور کا,
امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلمان گیلانی کے باپ، وہ کہا کرتے تھے، اور حافظ شریف منچ نبادی ہوا کرتے تھے، وہ نعت پڑھتے تھے، کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے جئی، کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے جئی ہوئے۔ آج میرے قائد نے پورے علماء دیوبند کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے گھر کا طواف کرا کے اس نے ثابت کر دیا کہ مولوی کے بغیر نہ حکومت چل سکتی ہے نہ اسمبلی چل سکتی ہے۔ فخر دیوبند مولانا فضل الرحمان، فخر دیوبند مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ وہ جو کہتے تھے کوٹی آئی والے، سوری پی ٹی آئی والے، آج کل تو ویسے کوٹی آئی ہوئی ہے، ہاں وہ کہتے تھے نا، وہ مولوی فضل الرحمان 13واں کھلاڑی، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دفن کر دیں گے، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دیوار سے لگا دیں گے، ہاں کہتے تھے نا، آج باپ دادے سمیت جوتوں میں پڑے، چھوٹے بڑے جوتوں میں پڑے، پھر بھی کوئی ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہیں جو فیس بک پہ ٹائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے جو بڑے ہیں وہ تو سارے روزانہ، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں نا صبح دوپہر شام 3 دفعہ دوائی کھانی ہے، وہ روزانہ صبح دوپہر شام سلام کرنے جاتے ہیں۔ ہاں اب کہتے ہیں ابا نہیں دادا ہے، ہاں دادا ابے کو چھڑا دو، اب بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے علماء کی سیاست، علماء کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والا۔ تم نے دیکھ لیا مولوی کی شان کیا ہے، مولوی کا مقام کیا ہے۔ آج جو کہتے تھے مولوی 13واں کھلاڑی ہے نا، پی ٹی آئی والے کہتے تھے 13واں کھلاڑی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کیپٹن بھی یہی ہے، کوچ بھی یہی ہے، سلیکٹر بھی یہی ہے، آپ کہتے ہیں کمانڈر بھی یہی ہے، آپ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن کاش تم نے پہلے مان لیا ہوتا تو آج تمہارا یہ حشر ہوتا، تم پہلے اگر ان قدموں میں جھک جاتے تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ اب بھی اگر تمہیں کسی نے شیلٹر دیا ہوا ہے تو میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے دیا ہوا ہے، اور تم نے میرے قائد کی بصیرت اور دور اندیشی کو دیکھا ہوگا۔ جب یہ پی ٹی آئی والے ملنے جاتے ہیں نا، پوری توجہ رکھنا علماء کرام، جب ان کو مولانا رخصت کرتے ہیں نا، رخصت پھر یوں منہ پہ ایسے ہلکی تھی نا، یوں کرتے ہیں جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں بچوں آ گئے ابے کے گھر پہ، بچوں کو ایسا کرتے ہیں نا، تو مولانا ان کے لیڈروں کو ایسا کرتے ہیں، بچوں آ گئے ہو نا اسی گھر پہ جس کو گالیاں بکتے تھے، جس کو اسٹیج پہ پھونکتے تھے، آج اس کے گھر پہ آ گئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، بچے ہو جاؤ چلے جاؤ چلے۔ نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد پنجاب علامہ یحییٰ عباسی، قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سنگرو، جمعیت علماء اسلام۔ میں کارکن ہوں اور کارکن رہنے میں خیر ہے، پوری توجہ رکھنا۔ یہ جو خلافت راشدہ کا میں نے آپ کو عنوان دیا ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس ملک میں نظام بھی وہی خلافت راشدہ والا ہے؟ سارے بولو، ہاتھ کھڑے کر کے بولو، اگر تمہیں قائد جمعیت آواز دے ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، داڑھی اور پگڑی کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے، تو پھر سندھ والوں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ بتاؤ کہ قائد کی آواز پر لبیک کہو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، ساتھ لگا کر جواب دو اور پوچھ کے جواب دو، قائد جمعیت کا ساتھ دو گے؟ پوچھ کے کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ اور جب تم اس طرح مٹھی کی طرح پوری دیوبندیت نے اتحاد کر لیا، کام اپنا اپنا کرو، تبلیغ والے، سپاہ والے اور ختم نبوت والے کام اپنا اپنا کرو، لیکن جب الیکشن کا وقت آئے تو پھر سب کے ہاتھ میں پرچم نبوی ہو، سینے پہ کتاب کا نشان ہو اور مولانا فضل الرحمان ہو۔ پھر دیکھو اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام کیسے آتا ہے، بتاؤ صاحب دو گے؟ دونوں ہاتھ لگا کے کہو انشاءاللہ۔ اور میں آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، کھڑے رہنا، کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت،
وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ سندھ والوں تمہیں تو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں راشد محمود جیسا ببر شیر لیڈر دیا ہے، ہاں جس نے تمہارا سر پورے پاکستان میں فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کل تک کہ آ جاتا تھا کہ جمعیت صرف کے پی میں ہے، بلوچستان میں ہے، اب ساری دنیا مانتی ہے جیسے کے پی میں ہے ویسی صبح سندھ میں۔ قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سومرو، قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سومرو، زندہ ہے جمعیت، دوج کے زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، مولانا کی جمعیت، نعرہ تکبیر۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، فصلوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ جلسہ رکھا، جنہوں نے تعاون کیا، یا اللہ ان کے جان و مال میں بے بہا برکت عطا فرما۔ یا اللہ مولانا شوکت علی شورو صاحب نے اور ان کی جیت